بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو یہ نشست ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ایک فقہی مسئلے سے متعلق گفتگو ہوگی، جس میں اس بات کی وضاحت مقصود ہے کہ غسل الجمعہ یعنی جمعہ کے لیے غسل کرنا، جمعہ کا دن غسل کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، بالخصوص ایک دینی طالب علم کو۔ اس مسئلے کا جو مجھے فی الحال آپ کے سامنے تفصیلی بیان رکھنا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج پیر کا دن ہے اور 9 تاریخ ہے آج ربیع الاخر کی 1443 ہجری، اور اس کی کیا تاریخ ہے شمسی تاریخ؟ 15 نومبر کی 15 تاریخ آج پیر کا دن ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل جمعہ کے دن جو ہمارے پاس تقریباً 10:30 بجے تک کلاس ہوتی ہے، جمعہ کے دن کلاس کے بعد جو ہے ہمارے عزیز شیخ ابو بسام ابرار گلبرگہ کے، یہ اور ان کے دیگر ساتھیوں سے غالباً حافظ ابو عوانہ تھے، ساتھ میں آپ ہی تھے، تو ان دونوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی کہ جو ہے موسم بہت سرد ہے، اور فی الحال یہ جو سرد موسم ہے صرف بنگلور کی بات نہیں ہے، کم و بیش پورا ملک اس کی زد میں ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ ایسے میں یہ ہمارے اخوان پریشان ہو رہے تھے کہ جو ہے اب گرم پانی کہاں سے ملے گا غسل کرنے کے لیے، کیونکہ جمعہ کا غسل ہے۔ ظاہر بات ہے اس درجہ کی بھاگ دوڑ اسی لیے ان سے ہو رہی تھی کہ یہ غسل جمعہ کو ایک طرح سے واجبی امر سمجھ رہے تھے، اور میرے پوچھنے پر یہی معلوم ہوا کہ اس کو واجبی امر سمجھتے ہیں۔ اب مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ موسم سرد ہو، موسم سرما ہو، سخت جاڑا ہو تب آپ جو ہے تیمم کر لے سکتے ہیں یا جو ہے غسل نہیں کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ نہیں بتانا ہے۔ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، آپ کے پاس گرم پانی میسر ہو، گیزر ہو یا کچھ اور ذرائع ہوں گرم پانی کے، تو کسی طور پر بھی فی نفسی ہی غسل جمعہ کا شرعی حکم کیا ہے یہ مجھے بتانا ہے۔ گرمی اور سردی یہ نہیں ہے، بالذات بحیثیت ایک مسلمان اور خصوصاً ایک طالب علم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جمعہ کا جو غسل ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں پہلے مجمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہونا الگ ہے، اور اس مسئلے سے متعلق اقرب الی السنہ جو موقف ہے وہ ہونا وہ ایک الگ شے ہے۔ تو اس موضوع سے متعلق اقرب الی السنہ جو موقف ہے، جسے میں تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ اہل علم کی کتابیں بھی کھول کر کے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک یعنی طلبہ کے لیے درس ہے، تاکہ وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، اس عبارت کو پڑھیں سمجھیں، پھر جو عامت الناس ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بتائیں۔ تو اس سلسلے میں مجمل بات یہی ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، تاکیدی امر ہے، جسے شریعت میں لفظ واجب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تاکیدی امر ہے اس وجہ سے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تارک عاصم ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ قابل مواخذہ ہے، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجمل گفتگو ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا، حالانکہ یہ تقریباً ایک 40 سال پہلے کے عالم دین ہے، 40-50 سال پہلے کے، 1973 آپ کا سن وفات ہے، لیکن ایک آیت کریمہ سے آپ کا استدلال ہے، اس وجہ سے میں اس کو مقدم رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ سے قبل کے قدیم جو فقہا ہیں ان سبھی اصحاب علم کی عبارتیں بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، لیکن آغاز یہاں سے، کیونکہ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے بات کہی ہے۔ اب دیکھو یہ جو اضواء البیان ہے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یہ جو دارالجوزی القاہرہ کا جو نسخہ ہے 10 جلدوں میں، اس میں سورۃ الجمعہ سے متعلق ہم کو پتا ہے کہ سورۃ المجادلہ تک آپ نے تفسیر کی تھی، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے،
سورۃ المجادلہ تک آپ کے تلمیذ رشید شیخ عطیہ سالم، آپ کا بھی انتقال ہو گیا 1999 میں، مدرس حرم مدنی. تو آپ نے جو ہے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے دیگر کتابوں میں سب، خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ سے متعلق بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الجمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ سے متعلق کیا کہا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جمعہ کو جانے کا حکم دیا، جمعہ کے لیے غسل کا الگ سے حکم نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. اس سلسلے میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کا قول غور سے سنیے گا. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی قولہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ترتیب السعی الی ذکر اللہ علی النداء، ومعلوم ان هذا مقید بسبق الطہر اجماعا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ السعی الی ذکر اللہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ طہر لازمی ہے، طہارت لازمی ہے نا. حالت طہارت ہی میں فاسعوا الی ذکر اللہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو نہیں بیان کیا گیا نا، محض کہا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. وقد جاء في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فكانت الطهارة بالوضوء شرطا في صحة الصلاة. اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے نماز کی صحت کے لیے وضو کو شرط کے طور پر اللہ نے بیان فرمائے. اور یہاں پر جمعہ کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی بھی طہارت سے متعلق گفتگو نہیں فرمائے ہیں، صرف جمعہ کے حاضری سے متعلق بات بیان فرمائے ہیں. اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ وَهُنَا فِي خُصُوصِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَذْكُرْ شَيْءٌ فِي خُصُوصِ الطُّهْرِ لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ فِي خُصُوصِ الطُّهْرِ لَهَا بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ. اور جمعہ سے متعلق طہارت کی کسی نوعیت پر بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، نہ وضو پر نہ غسل پر، محض فاسعوا الی ذکر اللہ کہا گیا. اور ظاہر بات ہے اس سے پہلے طہارت لازمی ہے. ایک بات یہ، چند احادیث آپ نے ذکر کی. اب آگے نتیجے میں کیا کہا وہ دیکھیے. کہا کہ ان سیاق الآیہ یشیر اشارۃ خفیۃ الی عدم وجوب الغسل. اس آیت کریمہ میں نہایت لطیف انداز میں جو ہے عدم غسل پر گفتگو ہو رہی ہے. عفواً عدم غسل پر نہیں، وجوب غسل کے عدم پر، کہ یہ واجب نہیں ہے. الی عدم وجوب الغسل لأنہ لم یذکر نوع طہارت عند السعی بعد الاذان. اذان کے بعد صرف جو ہے فاسعوا الی ذکر اللہ کہا گیا، اور جو ہے طہارت کی کسی بھی نوعیت کا ذکر نہیں ہوا ہے، نہ وضو کا نہ غسل کا. ومعلوم انہ لا بد من طہر لہا. اور یہ تو بات طے شدہ ہے کہ طہارت تو لازمی ہے لیکن ذکر نہیں ہوا ہے. فیکون احالۃ علی الآیہ الثانیہ العامہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں صرف جمعہ کے لیے جانے کے لیے کہا گیا. اچھا طہارت کے لیے اس آیت سے جوڑ دیا گیا جو آیت الوضو ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھی نمازوں سے متعلق کہا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. وہاں پر سبھی نمازوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا نہیں، ہر نماز کے لیے. حالانکہ ہر نماز کے لیے وضو کا مطلب ہے کہ اگر حاجت ہو تو، ورنہ ایک وضو سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن ہر نماز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غسل کا تو حکم نہیں دیا نا، وضو کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے. فیکتفی بالوضوء وتحصل الفضلیہ بالغسل والعلم عند اللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز بھی ان سبھی نمازوں میں سے ہے. اس کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ کو وضو کر کے جانا ہے، غسل نہیں. غسل آپ کو ظہر کے لیے کرنا ہے، عصر کے لیے کرنا ہے، تو جمعہ کے لیے بھی کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ میں صرف جمعہ کو جانے کے لیے حکم دیا گیا ہے. البتہ اس کے لیے طہارت کیسی ہونی چاہیے اس آیت سے کریمہ سے جوڑ دیا گیا ہے جو سبھی نمازوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اصل وضو ہے، الا ایک جو ہے غسل کی اگر ضرورت ہو تو غسل کا معاملہ ہے. یہ جو استدلال کیا ہے شیخ شنقیطی نے رحمہ اللہ. یہ ایک بات ہو گئی. آپ دیکھیے اس سلسلے میں کوچھ احادیث آپ کو بتاتا ہوں. اس سلسلے میں جو کہ غسل جمعہ، یہ یعنی الندب جسے کہتے ہیں، السنہ یا المستحب، الاستحباب پر دلالت کرنے والی جو چیز ہے، بس تاکیدی امر ہے اس سلسلے میں. آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الطہارہ میں، اور کتاب الطہارہ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک تو غسل جمعہ پر بہت سارے احادیث لائے ہیں.
وہ احادیث بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اس کا کیا معنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، غسل جمعہ کو، ایک میں جس میں ایک طرح کا واجب امر نظر آتا ہے، ان احادیث کو ایک باب کے تحت لائے ہیں، پھر علی الفور باب قائم کیا کہ باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ، رخصت سے متعلق، کیونکہ ایسے بھی احادیث ہے نا۔ حدیث نمبر ہے 350 پر 4، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے ابواب الجمعہ میں، باب فی الوضوء یوم الجمعہ، صرف وضو، غسل نہیں، امام ترمذی نے ایسے باب قائم کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو سکوت اختیار کیا ہے، سکت علیہ ابو داؤد۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرنے والے حسن بن ابی الحسن البصری ہیں۔ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا سماع سمرہ بن جندب سے ہے نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے اہل علم کے مابین، اسی لیے بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے۔ بہرحال اب اس حدیث کے مطلب ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے، یہ حدیث سندن صحیح ہے فی نفسی، اس پر جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام پڑھ کر کے دیکھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فہو افضل، جس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا تو غسل اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے، کفایت کر جائے گا اس کے لیے، اچھی بات ہے، ایک عمدہ کام ہے، جمعہ کے لیے وضو کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ عام نمازوں کی طرح وہ بھی ایک نماز ہے، لیکن کہا ومن اغتسل فہو افضل، ومن اغتسل فہو افضل، تو اس حدیث میں محض ترغیب دلائی جا رہی ہے غسل سے متعلق۔ ابن رشد الحفیظ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، بدایۃ المجتہد میں آپ نے سبب الخلاف بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو اصحاب علم اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، ابن رشد الحنبلی رحمہ اللہ، المالکی رحمہ اللہ، آپ کا بھی یہی موقف ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا آگے انشاءاللہ، لیکن آپ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وَهُوَ نَصٌّ فِي سُقُوطِ فَرْضِيَّتِهِ، یہ حدیث جو ہے گویا کہ ایک طرح سے فیصلہ کن حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو فرضیت کی بات آ رہی ہے غسل جمعہ کو اس کے بالکل ساخت کر دینے کے لیے یہ سب سے واضح حدیث ہے، لیکن کہا إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ ضعیف۔ اس حدیث سے بہت سارے اصحاب علم نے کلام کیا، اس لیے کہ جو حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا جو ہے سماع سمرہ بن جندب سے ہے نہیں ہے، علی بن المدینی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث اس موضوع سے متعلق، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الجمعہ، باب فضل من استمع وانصت فی الخطبہ، حدیث نمبر ہے 850 پر 7۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ فاحسن الوضوء، من توضأ فاحسن، ہے آپ کے سامنے ہے، دیکھو، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ، جس نے بہتر مکمل وضو کیا، الاسباغ فی الوضوء، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فاستمع وانصت غفر له ما بینه وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام ومن مس الحصى فقد لغا، یعنی ایک نیکی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، تو جمعہ سے جمعہ ایک تو ایک اسبوع یعنی 7 دن ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا غفر له ما بینه وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، مزید 3 دن کے بھی گناہ معاف ہوں گے، کیونکہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، تو اس اعتبار سے جمعہ کے دن اس کا یہ جو اہتمام ہے، یہ ایک دن تو 7 دن تو ہو گئے، ساتھ میں مزید 3 دن، کیوں؟ تاکہ وہ 10 ایک جو نیکی ہے وہ 10 جو مطلب اجر کا باعث بن جاتی ہے اس اعتبار سے۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ، ثم اتى الجمعہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف جمعہ کو آنے کے لیے وضو سے جوڑا گیا ہے بس۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ حدیث ضمناً ذکر کی، کیونکہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو بطور شرح آپ نے لے کر کے آئے۔ ابن رجب حنبلی کا یہ دکھائیے آپ، دیکھیں یہ جو حافظ ابن رجب الحنبلی ہیں رحمہ اللہ، فتح الباری جو آپ کی صحیح بخاری پر جو شرح ہے اس سلسلے میں آپ نے اس حدیث مبارکہ سے متعلق لکھا، یہ جو حدیث ابھی پڑھ کے سنا صحیح مسلم کی، آپ نے کہا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ كَافٍ، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے لیے وضو کافی ہے، وضو کفایت کر جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُقْتَصِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ آثِمٍ وَلَا عَاصٍ، اور اسی پر اکتفا کرنے والا، یعنی صرف وضو کر کے جمعہ کو کوئی آ جاتا ہے، وہ آثم نہیں ہوگا، وہ نافرمان نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ،
جس میں امر ہے نا، کان یامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل، اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو ہے واجب کا جو لفظ آیا ہے فمحمول علی الاستحباب، یہ جو صیغہ امر ہے کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ مزید ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کو شرح صدر ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے، تو یہاں ایک بنیادی بات جو ہے نا، آپ اللہ کے فضل و کرم سے مقاصد الشرع بھی پڑھ رہے ہیں، مقاصد الشرع۔ اس سلسلے میں یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ جمعہ کا جو غسل ہے، مقصد کیا ہے شریعت کو؟ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ ایک اجتماع کا حصہ بن رہے ہیں، اہل اسلام کا ایک اجتماع ہے، وہ آپ اس کا ایک حصہ بن رہے ہیں۔ ایسے میں آپ بدنی اعتبار سے، آپ کا لباس، ہر اعتبار سے آپ میں ایک نظافت ہونی چاہیے، وہ اہتمام کر کے آپ آنا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی نے مثلا فی نفسی ہی بدنی اعتبار سے وہ نظیف ہی ہے، لباس بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، اور عطر وغیرہ کچھ لگا کے جو ہے وضو کر کے آ جا رہا ہے، غسل نہیں کیا ہے، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، اس کا مقصود تو ہو چکا ہے، یہی اصل مقصود ہے، پس منظر بھی یہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الجمعہ، باب من این تؤتی الجمعہ وعلی من تجب، 902 حدیث نمبر ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی کتاب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام نووی نے جو باب قائم کیا ہے، باب وجوب غسل الجمعۃ علی کل بالغ من الرجال وبیان ما امروا به۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ کا جو ہے المجموع سے میں آپ کو کلام پڑھ کے سناؤں گا، یہ باب آپ نے قائم کیا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث پہ دھیان دیجیے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان الناس ينتابون یوم الجمعۃ من منازلهم والعوالی، کہ جو کچھ مزدور لوگ، وہ یعنی سب ایک ساتھ نہیں، کچھ اس جمعہ، کچھ آنے والے جمعہ، اس طرح سے آیا کرتے تھے جمعہ میں حاضری کے لیے مدینہ نبوی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیأتون فی الغبار یصیبہم الغبار والعرق فیخرج منہم العرق، جب آتے تھے مسجد کو، دور دراز علاقے سے آتے نا، تو پسینہ ہوتا اور غبار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں آئے تو آپ نے عجیب صورتحال دیکھی، سنن نبی داؤد کے حوالے سے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہاں پر کیا ہے، فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے، وہ عندي، اللہ کے رسول ہمارے پاس تھے، یعنی میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، لو انکم تطہرتم لیومکم، اسلوب پہ غور کیجیے آپ، لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا۔ ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب الطہارہ میں جو میں نے باب بتایا تھا نا، باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ، 350 پر 3 حدیث نمبر، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث میں بڑی تفصیل ہے، اور بہت تفصیل ہے، سنن ابی داؤد ہے کہ میں ذرا اسی سے پڑھ لیتا ہوں۔ 350 پر 3 حدیث نمبر ہے، ذرا دے دیجیے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے حدیث طویل ہے، اس میں دیکھنا مشکل ہو رہا ہے، کہاں ہے 350 پر 3؟ ہاں دیکھو، حدیث پہ غور کیجیے آپ، میں جو ہے سند کی بات سے پڑھتا ہوں۔ عن عکرمہ ان ناسا من اہل العراق جاؤ، عراق سے کچھ لوگ آئے، اور مشاہدین ہمارے جو ہیں ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان ناسا من اہل العراق جاؤ فقالوا یا ابن عباس اترى الغسل یوم الجمعۃ واجبا، عراق سے کچھ لوگ آئے اور عبداللہ بن عباس سے کیا سوال کیا، کیا غسل جمعہ واجب ہے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ لا، واجب نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، لیکن جو غسل کر لیتا ہے اس کے لیے نظافت کے اعتبار سے اور پھر اس کے لیے ہر طرح سے بہتری ہے۔ وَمَن لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب، جس نے غسل نہیں کیا اس پر وہ واجب لازمی ہے ایسا نہیں ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں، اس کی تاریخ بتا رہے ہیں، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ، یہ غسل کا آغاز کہاں سے اللہ کے حکم دیا، میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ گویا کہ آپ مقصدیت پہ گفتگو کر رہے ہیں، کس پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ مقصدیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ، كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ، مطلب بہت محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے۔
کام کاج کرنے والے مزدور لوگ. کان الناس مجہودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظہورہم وکان مسجدہم ضیقا مقارب السقف. ایک تو یہ محنتی لوگ تھے, محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے. دوسری بات یہ کہ اون کے کپڑے پہنتے تھے جس کی وجہ سے پسینہ اس میں چپک جاتا تھا, اور مسجد بھی بہت تنگ تھی, چھت کافی نیچے تھا, گرمی کی وجہ سے سب جو ہے مطلب بو آ جاتی تھی. یہ سب صورتحال تھی. انما ہوا عریش, بس ایک طرح کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو, چھپر جسے کہتے ہیں. یہ صورتحال تھی مسجد کی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار وعرق الناس فی ذلک الصوف حتی ثارت منہم ریاح. اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے خطبہ دینے کے لیے, بالکل گرمی کا زمانہ, اور لوگ جو اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سے جو مطلب وہ نکل کے آ رہی, پھوٹ رہی تھی. آذا بذلک بعضهم بعضا, جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریح قال, جب اللہ کے رسول نے خود بھی یہ جو ہے مطلب صورتحال جو مطلب آپ نے سامنا کیا, محسوس کیا, تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. یعنی کہا کہ جو اس دن آپ غسل کر کے آئیں اور جو ہے جو آپ کے پاس بہتر عطر ہے, بہتر لباس ہے, وہ پہن کر کے آئیں, اچھا عطر لگا کر کے آئیں. تو یہ ایک مناسبت سے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما, قال ابن عباس ثم جاء اللہ تعالی ذکرہ بالخیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کی زندگی میں ایسے دن لے کر کے آ گئے جو اب خیر سے ذکر کیے جائیں گے. پہلے دن کیسے تھے, بڑی بدحالی تھی, اب حالات بہت بدل گئی ہے. وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ, اور کپڑے بھی اب ان کے نہیں پہنتے ہیں یہ لوگ, اب اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وَقُفُوا الْعَمَلِ, اور جو ہے وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے اب یہ صورتحال نہیں, اب ان کے کچھ بہت سارے خادم ہیں. وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ, مسجد بھی وسیع ہو چکی ہے. وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ, اور پسینے کی وجہ سے جو مطلب اس بدبو کی وجہ سے جو ایک دوسرے کو اذیت پہنچتی تھی, اب وہ صورتحال بھی نہیں رہ گئی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عباس کا موقف کیا تھا رضی اللہ عنہما. لیکن پھر بھی یہ ایک آغاز سے متعلق خبر ہے, لیکن وہ ایک حکم باقی رہ گیا ہے کیا, اہل علم کا یہ بھی ایک موقف ہے. جیسے رمل سے متعلق ہے, حج میں آغاز ایک سبب تھا, لیکن بعد میں ایک مستقل ایک حکم جو ہے وہ مطلب قائم رہ گیا ہے وہ. لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہے. اس بارے میں بہت سارے مطلب یعنی اہل علم کے اقوال میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے میں نے آپ کو سنایا ہے. اب دیکھیں آگے اس پر دیکھتے ہیں. اب جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس سلسلے میں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا قول دیکھو فتح الباری میں, جو آپ کی فتح الباری ہے. دیکھو کیا کہا ابن رجب الحنبلی نے رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد, جو حدیث ابن عباس ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ, وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى نہیں جو صحیح مسلم کی حدیث سنایا تھا نا میں آپ کو اس سے پہلے, لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا, اس حدیث سے متعلق وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ, جمعہ کے عدم وجوب پر یہ سب سے واضح دلیل ہے. حتی, اب دیکھو حدیث میں اللہ کے رسول نے کس سے کہا تھا یہ, لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا, وہ صاحب سے کہے تھے جن صاحب سے وہ آ رہی تھی, ان سے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا. تو کہا کہ حتی ولا علی من لہ ریح تخرج من, جس سے وہ آ رہی تھی ان کو اس اسلوب میں کہہ رہے ہیں کہ لو تطہرتم لیومکم ھذا, جس سے نہیں آ رہی بدرجہ اولا وہ ان سے یہ بات نہیں کہی جائے گی, ان سے اس اسلوب میں گفتگو کی جا رہی ہے. لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا, کہا کہ حتی ولا علی من لہ ریح تخرج من وانما یؤمر به ندبا واستحبابا لقوله لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا. اب بعد میں پڑھ لیجیے اس عبارت کو اچھے سے دوبارہ. تو یہ ابن رجب الحنبلی نے کہی رحمہ اللہ. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو اس موضوع سے متعلق بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ باب الطیب الجمعہ, اور اسی کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ لفظ لہو, اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الجمعہ میں باب الطیب والسواک یوم الجمعہ 840 پر 6 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کا جو نمبر ہے. حدیث دیکھیے, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. یہ اصل وہ جو شاہد ہے، واجب کا لفظ استعمال کر اللہ کے رسول نے. کون سا لفظ استعمال فرمائے؟ واجب. کہا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وان یستن وان یمس طیبا ان وجد. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ ہر محتلم پر، ہر بالغ پر غسل جمعہ واجب ہے. اور کہا وَأَن يَسْتَنَّ، وہ مسواک بھی کر کے آئے، وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ، عطر میسر ہو تو وہ بھی جو ہے لگا کر کے آئے. اب اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں تابعی، عمر نام ہے، عمر بن سلیم الانصاری. اب وہ حدیث کس سے روایت کی ہیں انہوں نے؟ ابو سعید الخدری سے. اللہ کے رسول نے ایک ساتھ کتنی باتیں بیان فرمائی؟ 3 باتیں. ایک غسل جمعہ کہ واجب علی کل محتلم، اور دوسری بات بیان فرمائی وَأَن يَسْتَنَّ، اور تیسری بات بیان فرمائی وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ. اب اس کو رکھ کر کے عمرو بن سلیم الانصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اما الغسل فاشهد انه واجب. غسل تو واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ واجب علی کل محتلم. کہا واما الاستنان والطیب فاللہ اعلم اواجب هو ام لا. یہ بھی واجب ہے کیونکہ ایک ہی فہرست میں اللہ کے رسول نے 3 باتیں بیان فرمائیں. یہ عربی اسلوب میں ہے اور حدیث رسول سے بھی اہل علم نے استدلال کیا. امام نووی کے حوالے سے میں نے اسے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ فآتوا حقہ یوم حصادہ، امام نووی نے اسی آیت کو ذکر کی ہے، کلوا من ثمرہ وآتوا حقہ یوم حصادہ. یہ آیت ہے نا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر. سورۃ الانعام کی آیت ہے آخر میں، کلوا من ثمرہ اذا اثمر. یہاں پر جو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کھیت سے جو فصل جو تیار ہوتی ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور کہا وآتوا حقہ یوم حصادہ. اب جو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ تو مستحب نہیں نا، وہ تو واجب ہے. لیکن کلوا من ثمرہ اذا اثمر یہ بھی واجب ہے کیا؟ یہ تو واجب نہیں. حالانکہ 2 باتیں ایک ہی ساتھ آ رہی ہیں، لیکن ایک واجب امر ہے اور ایک استحباب پر دلالت کرنے والی بات ہے. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ ایک تو واجب ہے، بقیہ باتوں کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غسل جمعہ کو سواک اور مس الطیب اسی کے سیاق میں بیان فرمائے ہیں، جب وہ دونوں واجب نہیں ہیں تو یہ کیسے واجب ہوگا؟ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ تاکیدی معنی ہے جس کو واجب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حدیث ہمارے اس موضوع سے متعلق آخری حدیث ہے، اور اسی حدیث کو رکھ کر کے ہم سبھی اصحاب علم کے اقوال بتائیں گے، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی باذن اللہ تعالی. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ، باب فضل الغسل یوم الجمعہ. باب کیا ہے؟ باب فضل الغسل یوم الجمعہ. عنوان اس طرح سے ہے، حدیث جس میں لائے ہیں جس میں امر کی بات ہے. حدیث نمبر ہے 870 پر 8 صحیح بخاری کی، کہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ وحل علی الصبی شہود یوم الجمعہ او علی النساء. اس حدیث میں کیا بات ہے؟ بہت معروف حدیث، معروف قضیہ. یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ منبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. منبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ہوا ایسے کہ اذ دخل رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مہاجرین جو سابقین اولین میں سے ہیں ان میں سے ایک مہاجر جو ہے مسجد میں داخل ہوا، اور عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. تو اسے صراحت ہے، عثمان بن عفان ہے. فناداہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا ایت الساعۃ ہذہ، یعنی اس وقت آنا ہے مسجد کو. بھری مجلس میں آپ نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ اس وقت میں آنا ہے آپ کو. تو آپ نے کہا کہ انی شغلت، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا. میں اب ایسی صورت میں فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التاذین، اب میں جمعہ کو جو اذان جو ہو گئی ہے، اب یا تو مجھے غسل کرنا ہے، غسل کروں گا تو پھر جمعہ فوت ہو جائے گی، اسی لیے میں وضو کیا اور وضو کر کے فوراً میں مسجد آ گیا. میں اب اس سے بھی بعض اہل نے استدلال کیا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس لیے غسل نہیں کی کہ جمعہ فوت ہو سکتا ہے، لیکن اگر واجب ہوتا تو کر کے ہی آنا چاہیے تھا نا. اب آگے دیکھیے آپ، فلم ازد
अन तवज़्ज़अतु, इसीलिए मैंने सिर्फ वुजू पर इक्तिफा किया और वुजू करके आ गया मैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वल वुज़ू अहसन, यानी एक तो ताखिर करके आए, इस वक्त आए, और वो भी वल वुज़ू अहसन, सिर्फ वुजू ही करके आए आप, यानी एक तो ताखिर से आए और फिर कह रहे कि वुजू करके आ गया, तो सिर्फ वुजू पर इक्तिफा करके आ गया आप। दो बातें आपसे कही और कहा वक़द आलिमत, यानी वक़द आलिमता, यानी आपके इल्म में तो ये बात है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरु बिल गुस्ल, अल्लाह के रसूल तो गुस्ल का हुक्म देते थे, ये तो आपके इल्म में है ना। तो एक तो ताखिर से आए और दूसरी बात से वुजू करके आ गए, फलमा ज़िदत अन तवज़्ज़अतु। तो ये बात उमर बिन खत्ताब ने कही रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इस हदीस से मुताल्लिक़ असहाब इल्म का जो कलाम है वो बहुत ही शानदार है। मैं सबसे पहले यानी इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का कौल सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसको मैं मुअक्खर रखता हूँ, बाद में सुनाऊंगा इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का कौल, लेकिन इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह का जो कौल है वो पहले सुनाता हूँ मैं आपको, क्योंकि जिन असहाब इल्म ने भी इस पर गुफ्तगू की हैं वो इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के कौल को जिक्र करके ही जो ये बताए हैं। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने क्या कहा, देखिए ये जो तमहीद है लिमा फिल मुअत्ता मिनल महानी वल असानीद, मेरे पास जो दारुल वाई का जो नुस्खा है जिल्द नंबर, आप बाद में देख लीजिए, जिल्द नंबर 14, इसमें इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमहुल्लाह जो सालिम रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं उस हिसाब से अल हदीस तासिअ ही है। उसमें आप देखो इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र किया, जिक्र करने के बाद कहा वफ़ीही दलीलुन अला अन्न मिन, ये कायदा मालूम करके रखिए, वफ़ीही दलीलुन अला अन्न मिन अवामिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यकूनु अला गैरिल वुजूबि फ़र्ज़न। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अवामिर ऐसे हैं जो फ़र्ज़ का दर्जा नहीं रखते हैं, क्योंकि उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा आपसे, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरु बिल गुस्ल, काना यअमुरु बिल गुस्ल। तो कहा कि इस हदीस से ये मालूम होती है, ये बात मालूम होती है कि मा यकूनु अला गैरिल वुजूबि फ़र्ज़न, इस हदीस से अल्लाह के रसूल के कुछ अवामिर ऐसे हैं जो फ़र्ज़ पर दलालत नहीं करते, ये बात इस हदीस से मालूम होती है। वहाज़ा मअरूफ़ुन फ़िल क़ुरआन व सुन्नति फ़ी अवामिरिल्लाहि व अवामिरि रसूलिही अलैहि सल्लतु वस्सलाम व क़द अक्सर अन्नासु फ़ी कुतुबिल उसूली उसूल फ़िक़्ह मिन ईज़ाहि ज़ालिक फ़करिहतु ज़िक्रहु हाहुना। इस सिलसिले में इल्म ने खूब लिखा है कि अल्लाह के रसूल किताब व सुन्नत में कुछ अवामिर ऐसे हैं जो होंगे सिग़तुल अमर पर, लेकिन वो फ़र्ज़ पर दलालत नहीं करते। अब देखो व मिन अद-दलील, अच्छा इस हदीस से कैसे मालूम हुआ कि ये वुजूब पर दलालत नहीं करता, कैसे मालूम हुआ हमको, काना यअमुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल गुस्ल ना, लेकिन वो वुजूब पर दलालत नहीं करता है, कैसे मालूम हुआ हमको, कहा कि व मिन अद-दलील अला अन्ना अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल गुस्ल यौमल जुमुअति लैसा बिफर्ज़िन वाजिब, यानी ये वाजिब उस फ़र्ज़ के माने में नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने जुमा के लिए हुक्म दिया करते थे। कैसे, अन्ना उमर फी हाज़ल हदीस लम यअमुर उस्मान बिल इंसिराफ लिल गुस्ल, कहा अय्यत साअतिन हादी, ये पूछा आपने, यानी वल वुज़ू अयज़न, ये भी कहा आपने, लेकिन अगर ये वाजिब फ़र्ज़ होता तो किसी तौर पर भी जाने के लिए कहते, लौटने के लिए तो नहीं कहा ना, यही कहा आपने अन्ना उमर फी हाज़ल हदीस लम यअमुर उस्मान बिल इंसिराफ लिल गुस्ल, लौटने का हुक्म तो नहीं दिया कि किसी तौर पर भी गुस्ल करके ही आए, क्योंकि वाजिब अमर है। जैसे नमाज के लिए वुजू है, वुजू नहीं, वुजू करके ही आना पड़ेगा आपको, पानी नहीं है तयम्मुम कीजिए आप, लेकिन वो आना ही पड़ेगा। गुस्ल के बारे में ऐसा नहीं कहा ना, आपने सिर्फ कहा आपने जी। अब इतना ही नहीं, सिर्फ उमर बिन खत्ताब ने लौटाया नहीं आपको, सिर्फ इतना ही नहीं, वलन सरफ़ा उस्मानु हिना ज़क्करहु उमर बिज़ालिक, जब उमर बिन खत्ताब ने आपको तज़कीर किया, आपको जो है मतलब वो याद दिलाया सबक वो, तो आप इसके बावजूद भी नहीं गए वापस, ये सुनने के बाद भी कि काना यअमुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरु बिल गुस्ल, ये सुनने के बाद उस्मान भी लौट के नहीं गए रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी तो दिलचस्प बात है। और इतना ही नहीं, वलौ कानल गुस्लु वाजिबन फ़र्ज़न लिल जुमुअति मा अज्ज़अतिल जुमुअतु इल्ला बिह, कमा ला तुज्ज़िउ सलातु इल्ला बिवुज़ूइन लिल मुहदिस औ बिल गुस्ल लिल जुनुब वलौ काना कज़ालिक मा जहिलहु उमरु वला उस्मानु। अगर जिस तरह से नमाज के लिए वुजू शर्त है, या आदमी हालत जनावत में है गुस्ल वाजिब है, उस दर्जे का वो दर्जा होता इस गुस्ल का, तो उमर बिन खत्ताब और उस्मान से ये चीज़ मख्फी ना होती रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इतना ही नहीं, इस सिलसिले में और भी दिलचस्प बातें मैं आगे बताऊंगा। खुद इब्न अब्दुल बर ने भी एक और बात कही है, ये बात वाज़ेह है ना इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की जी। आगे देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने एक और बात कही, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
بس ایک صفحہ الٹ کے بتا رہا ہوں. وقد اجمع المسلمون قدیما وحدیثا, المسلمون العلماء المجتہدون, وقد اجمع المسلمون قدیما وحدیثا على ان غسل الجمعة ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الاكثار ولا يجوز على الامة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب وهذا مفهوم عند ذوي الألباب إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اسی سے جڑا ہوا, یہ ضرور پڑھیے گا ابن عبد البر رحمہ اللہ کا جو قول ہے. آگے چلیے ایک اور چیز پڑھتے ہیں. کچھ چھوٹ گیا کیا؟ ہاں ایک ہمارا چھوٹ گیا, وہاں لکھا ہوا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے مزید کہا فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِأَنَّهَا قَدْ عَمِلَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء بعده والمسلمون. یعنی اللہ کے رسول ہمیشہ غسل کیا کرتے تھے, صحابہ کرتے تھے, خلفاء کرتے تھے, خلفاء اربعہ صحابہ کیا کرتے تھے, سبھی مسلمان کیا کرتے تھے. تو فاستحبوها وندبوا الیها وهذا سبیل السنن المذکورہ. یہ بات ہے. آگے کی بات چلے پڑھتے ہیں. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ, آپ نے بھی بہت تفصیل سے لکھا, بہت تفصیل سے لکھا. ذرا اس کو بھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. دیکھیے ایک حدیث جسے میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور سنن ترمذی میں ہے. حدیث نمبر ہے 497 497. باب فی الوضوء یوم الجمعہ, ابواب الجمعہ میں وہ جو حدیث ہے حدیث سمرہ بن جندب جس میں ہے نا کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے. آپ کے اپنی جو اصطلاح ہے. بہرحال آگے دیکھیے امام ترمذی لکھتے ہیں والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور آپ کے بعد تابعین, سبھی اصحاب علم نے اختاروا الغسل یوم الجمعہ, اختاروا الغسل یوم الجمعہ, جمعہ کے دن غسل کرنے کو آپ نے پسند کیا ہے. اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے, بعد کے علماء نے. سمجھے آپ. وَرَأَوْا أَن يُجْزِئَ الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, غسل کو تو اختیار کیا ہے, پسند کیا ہے, اہتمام کیا ہے, لیکن یہ ان کا نقطہ نظر بھی رہا ہے کہ وضو کفایت کر جاتا ہے. اس نقطہ نظر کے ساتھ قال الشافعی, امام شافعی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اور امام شافعی کا قول انشاءاللہ ہم الرسالہ سے پڑھیں گے. قال الشافعی ومما يدل على ان امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على الاختیار لا على الوجوب. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن غسل کا اختیار کرنا, اہتمام کرنا یا حکم دینا, یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے, وجوب پر نہیں. کون کہا یہ؟ امام شافعی نے رحمہ اللہ. اچھا دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ کہتے ہیں حدیث عمر, جو عثمان بن عفان سے گفتگو کی نا, وہ حدیث عمر حیث قال لعثمان, جس میں آپ نے عثمان سے کہا تھا رضی اللہ عنہما والوضوء یا والوضوء دونوں اعراب ہیں. ایضا یا صرف وضو کر کے آئے آپ. وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالغسل یوم الجمعہ. اب دیکھو فلو علم ان امرہ علی الوجوب لا علی الاختیار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل. اگر دونوں کو اس کا علم ہوتا کہ یہ واجب فرض اس معنی میں, تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھیجے, جب تک بھیجتے نہیں یہ جو ہے مطلب وہ آگے بات بڑھاتے نہیں تھے کسی طور پر بھی. کیا کہا؟ لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل, ایسے کہتے. ولما خفي عفوا ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه, اور نہ یہ بات عثمان سے مخفی ہے رضی اللہ عنہ. ولكن دل في هذا الحديث ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. تاکیدی بات ہے بس. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق کے حوالے سے نقل کیا. آگے ان کی بات پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ابن رشد المالکی رحمہ اللہ, آپ نے اس مسئلے سے متعلق پہلا مسئلہ جو
جمعہ سے متعلق جو آپ نے بیان کیا ہے احکام الجمعہ، یہ جو بدعۃ المجتہد ہے وہ نہایت مختصر. غسل الجمعہ سے متعلق آپ نے کیا کہا؟ اختلفوا فی طہر الجمعہ، اختلفوا فی طہر الجمعہ فذهب الجمہور الى انه سنہ وذهب اہل الظاہر الى انه فرض. اب یہ کہتے ہیں ولا خلاف، بین القوسین فیما اعلم لکھا ہوا ہے، ولا خلاف، یہ اہل علم کا تواضع ہے، ولا خلاف فیما اعلم انه ليس شرطا فی صحۃ الصلاۃ. آگے پھر وہی گفتگو کی آپ نے، یہ ابن رجب حنبلی نے کہا. آگے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ سے متعلق ہے. دیکھیے المغنی دیجیے ذرا. جی ابن قدامہ الحنبلی یعنی ابو القاسم الخراقی رحمہ اللہ، غالباً 334 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ نے مختصر سا رسالہ لکھا تھا، فقہائے حنابلہ میں بڑا مقام ہے آپ کا، مختصر سا رسالہ لکھا تھا، اسی کی شرح ہے المغنی. تو مسئلہ کیا ہے جو علامہ ابو القاسم الخراقی نے لکھا ہے، الخرقی، ابو القاسم الخرقی انہوں نے لکھا ہے، جس سے مجھے یاد آ رہا ہے الخرقی ہے وہ. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ. وَيُسْتَحَبُّ انہوں نے لکھا ہے وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَيَتَطَيَّبَ. اب آپ نے کیا لکھا امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے؟ لا خلاف فی استحباب ذلک وفیہ آثار کثیرۃ صحیحۃ. اس کے مستحب ہونے پہ اختلاف ہی نہیں ہے، اس پر کثرت سے اس پر دلائل میں. اور آگے بھی آپ نے لکھا، کیا لکھا دیکھیے، وہ جو حدیث ہے نا جسے ہمیں پڑھ کے سنایا آپ کو کہ صحیح بخاری سے متعلق، جس میں جمعہ کے غسل سے متعلق اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، آپ نے کہا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، جس میں جو واجب کی کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کا وہ مکمل قول، ابن عبد البر رحمہ اللہ کا مکمل قول، وہ سارے اقوال آپ نے جو ہے مطلب ذکر کر دیے آپ نے وہی چیز. تو ابن قدامہ رحمہ اللہ کا موقف بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ کا قول بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز جو ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب عمر بن خطاب نے گفتگو کی، نہ عمر نے لوٹایا ان کو، نہ عثمان رضی اللہ عنہ فی نفسی لوٹے. دونوں کے علم میں ہے کہ یہ جو مستحب عمل ہے تاکیدی امر ہے. اور پھر یہ کون سا دور ہے؟ کبار صحابہ کا دور ہے، جمعہ کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی مجلس میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیٹھے ہوئے، کبار صحابہ، کسی نے رد نہیں کیا، کسی نے نفی کی، کسی کا نفی جو مطلب ثابت نہیں ہے. تو یہ ابن قدامہ الحنبلی نے کہا کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ. یہ بات آپ نے کی، اتنے جو صحابہ جو حاضر تھے ان میں کسی بھی چیز جو ہے مطلب چھپی ہوئی نہیں ہے. اب آگے بات دیکھیے امام نووی سے متعلق رحمہ اللہ. امام نووی کا میں آپ کو قول پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا المجموع علی شرح المہذب، شرح المہذب تو وہاں رکھی ہوئی ہے، نے کہا کہ مذہبنا انہ سنت لیس بواجب یعصی، یعنی ایسا نہیں کہ یعصی بترکہ، اس کی طرف سے کوئی نافرمان ہو جائے گا. بل لہ حکم سائر المندوبات، بل لہ حکم سائر المندوبات. وبہذا قال مالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من الصحابہ والتابعین ومن بعدهم. البتہ وقال بعض اہل الظاہر هو فرض. امام نووی رحمہ اللہ نے جو آگے یہ ہے نا کس کا، اس عمر بن عثمان کا جو واقعہ ہے اس کو بھی آگے ذکر کیا اور کہا کہ وموضع الدلالۃ ان عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجمع الغفير اقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا امره بالرجوع له. یہی بات جو ہے امام نووی نے بھی لکھی ہے رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو ہمارے پاس دار طیبہ کا نسخہ ہے اس میں آپ دیکھو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133، میں ابھی پڑھ کے نہیں سناؤں گا، اس میں آپ نے اس مسئلے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کا الرسالہ سے متعلق جو قول ہے اس کو مکمل نقل کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ وہ استدلال قوی، ایسے کہا امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. امام شافعی رحمہ اللہ کی نشاندہی کر دیتا ہوں کیونکہ یہی جو ہے مطلب سرخیل ہیں اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے والے. یہ جو جلد نمبر 1 اس میں دیکھو باب فی غسل جمعہ. مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ میں جو حالانکہ امام شافعی سے متعلق ہم جامع درس مربع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصول حدیث میں، اصول فقہ میں سب سے پہلے جو ہے مطلب اس سلسلے میں کام کرنے والے بہرحال بکا کام تھا وہ امام شافعی رحمہ اللہ. لیکن اس میں غسل الجمعہ کے متعلق جو درمیان میں ضمن آیا ہے
مجھے مراجعہ کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کیوں آیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے جو لکھا وہ یہ دیکھیں, آخری میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قال الشافعي رحمه الله فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب وامره بالغسل يحتمل معنيين. امر ہے نا جو اللہ کے کانا یامر اور واجب کہا نا آپ نے, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. کہا کہ الظاہر منهما انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل. یا تو ایک معنی یہ ہوگا کہ غسل کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. كما لا يجزئ في طهارة الجنوب غير الغسل ويحتمل انه واجب في الاختيار وکرم الاخلاق والنظافہ. ان استحباب پر دلالت کرنے والی بس تاکیدی حکم ہے یہ. اس سلسلے میں آپ نے وہ حدیث عمر ذکر کی جو عبداللہ بن عمر سے جو مروی ہے, عمر بن خطاب کا جو قصہ ہے, اس کو سنانے کے بعد امام شافعی نے کہا فلما حفظ عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يأمر بالغسل يوم الجمعة وعلم ان عثمان قد علم من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل ثم ذکر عثمان لعثمان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل. پھر آگے ساری باتیں وہی ذکر کی ہیں جو سبھی اصحاب علم نے آپ کے تعلق سے آپ کا نام لے کر کے بیان کیا ہے. بعد میں آپ اس کو پڑھ لیجیے, اذان ہو رہی, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلا واضح ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بصیرت کی روشنی میں عبادت کرنے اور اقرب الی السنہ جو موقف ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.